ایران ایک مدت تک تنخواہ دار یونانی سپہ سالاروں کی عقل و دانش اور یونانی سپاہیوں کی قوت بازو سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن اربیلا کے میدان جنگ میں بازی پلٹ گئی۔ یونانی عقل و دانش کی برتری سکندر کی شکل میں اور یونانی قوت بازو کی برتری مقدونیہ کے سپاہیوں کی شکل میں بروئے کار آئی۔ اب یونانی یہ مقصد لے کر اٹھے تھے کہ ایرانی سلطنت کو پاش پاش کر کے دم لیں گے، اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اس جنگ کی کہانی 331 قبل مسیح اس دن سے بہت پہلے شروع ہوئی تھی، جب فریقین کے درمیان آخری فیصلے کے لیے تصادم کی نوبت آئی تھی۔ سکندر کی پرورش ہی اس آرزو کی آغوش میں ہوئی تھی کہ ایرانی قوت کو درہم برہم کیے بغیر چین نہ لے گا۔ 16 سال کی عمر میں جب اسے پہلے پہل ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا تو یہ گویا ایرانیوں کو شکست دینے کی راہ میں اس کا اولین قدم تھا۔ وہ 20 سال کا تھا کہ اس کے باپ نے وفات پائی اور مقدونیہ کے تاج و تخت کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ یہ ایرانیوں کو شکست دینے کی راہ میں دوسرا قدم تھا۔ غرض اس نے سپارٹا کے سوا یونان کی تمام شہری ریاستوں کو اپنا حلیف بنایا اور 334 قبل مسیح میں 30-40 ہزار جنگجوؤں کے ساتھ ہیلیسپانٹ کو عبور کر کے ایشیا میں داخل ہوا۔ ایرانی بیڑا بحرہ اجیہ میں موجود تھا۔ تاجدار دارا کے لیے یہ مناسب تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا تاکہ سکندر کا راستہ لمبا ہو جاتا اور اسے ضروری چیزیں پہنچانے میں مشکلات پیش آتی، لیکن قدیم زمانے میں جوان مردی کا تقاضا یہی سمجھا جاتا تھا کہ اپنی جگہ قائم رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ سکندر کی یہ انتہائی خوش نصیبی سمجھنی چاہیے کہ ایشیا میں پہنچتے ہی ایرانی رسالے سے مقابلہ پیش آیا اور اس رسالے نے دریائے گرینیکس کے کنارے شکست کھائی۔ اس کامیابی کے بعد سکندر نے بحیرہ روم کا ساحلی علاقہ مسخر کر کے ایرانی بیڑے کو بالکل بیکار کر دیا۔ یہ ہو چکا تو ایرانیوں نے شام کے شمالی علاقے میں اسوس کے مقام پر سکندر سے جنگ کی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ایرانی رسالے کی نقل و حرکت میں مشکلات پیش آئیں۔ ایرانی سوار سکندر کی پیادہ فوج سے نہ لڑ سکے اور انہیں پھر سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ سکندر نے شکست خوردہ ایرانیوں کا تعاقب نہیں کیا، بلکہ اپنے تیار کیے نقشہ جنگ کے مطابق پیش قدمی کرتا رہا اور شام، فونیکیا، فلسطین اور مصر کی بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح پورے ساحل پر تسلط کر کے 331 قبل مسیح کے موسم بہار میں اس نے آخری فیصلہ کن لڑائی کے لیے قدم اٹھایا۔ دارا آدھی سلطنت دے کر صلح کرنے کے لیے تیار تھا۔ سکندر نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ دراصل وہ بابل کی قدیم سلطنت کے زرخیز خطے کا خواہاں تھا، جو 200 سال سے ایرانیوں کے قبضے میں چلا آتا تھا۔ دارا اس خطے کے شمال میں اربیل کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے سواروں اور پیادوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زائد تھی۔ اس کے مقابلے میں یونانی سپاہی صرف 47 ہزار تھے۔ میدان ویسے بھی ہموار تھا، مگر دارا نے اسے اور ہموار کرا لیا تاکہ ایرانی دستوں اور جنگی رتھوں کو نقل و حرکت میں آسانی رہے۔ سکندر نے صف بندی کر کے وقت پر اپنے سواروں کو ٹارگٹ دیے۔ جب ایران کے جنگی رتھوں نے یونانی فوج پر حملہ کیا تو یونانی تیر اندازوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر رتھ چلانے والوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ اس طرح جب ایران کے جنگی رتھوں میں افراتفری پھیلی تو سکندر کا جو دستہ ٹارگٹ کر رہا تھا، اس نے پیش قدمی کی اور دارا کی حفاظت پر مامور دستے پر حملہ کر دیا۔ دارا بھاگ نکلا اور ایران کی جس فوج کو شکست دینا غیر ممکن سمجھا جاتا تھا وہ تباہ ہو گئی۔ ایران کی فتح کے بعد سکندر ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور جہلم کے قریب راجہ پورس کو شکست دی۔ وہ دریائے بیاس سے آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر فوج نے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ سندھ اور بلوچستان کے راستے عراق کے شہر بابل میں واپس آیا، جسے اپنا مرکز حکومت بنانا چاہتا تھا۔ یہیں 33 برس کی عمر میں 323 قبل مسیح میں اس نے وفات پائی، اور اس کے ساتھ ہی تمام دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ درہم برہم ہو گیا۔ لیکن اربیل کے میدان میں اس کی فوج نے یونان کا جو نقشہ قائم کیا تھا وہ صدیوں تک ایشیا پر اثر انداز رہا۔